اس کے بعد جنگ بدر کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ جو شام سے وہ لے کر آ رہے ہیں اور مکہ جا رہے ہیں، اس کے اندر جتنا نفع حاصل ہوا ہے اس سے وہ ہتھیار خرید کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ کہا گیا کہ ان کو یہیں پکڑ لو تاکہ یہ پیسے وہاں تک پہنچے ہی نہ، کہ ان پیسوں سے ہتھیار خریدے جائیں، پھر ہتھیار لے کر کے مسلمانوں کے خلاف نہ برداشت ہوں۔ اس طرح 313 مسلمان تیار ہوئے، اب یہ جنگ بدر میں پہنچ گئے، یہ بدر کے مقام پر پہنچ گئے۔ آج بھی ویسے ہی ہے، یہ سامنے جبل الملائکہ ہے جہاں سے فرشتے اترے، اور یہ پوری فیلڈ ہے، یہاں ایک پولیس چوکی ہے، اور اس کے بعد ادھر سے تبوک کا راستہ گیا ہوا ہے جس کو دونوں جانب تقریباً 300 کلومیٹر تک کھجور کے گنجان باغات کا سلسلہ گیا ہوا ہے، 300 کلومیٹر تک۔ سامنے جو ہے یہ جبل الملائکہ ہے جس سے فرشتے اترے ہیں، سامنے فیلڈ ہے۔ میں نے دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مسلمان ابھی پوزیشن لے کر کے ہٹے ہیں، بالکل میدان ویسے ہی ہے۔ ہاں وہ کنواں وہاں پٹ گیا ہے جس کے اندر مشرکین کی لاشیں ڈال دی گئی تھی۔ تو یہ 313 مسلمان مقام بدر پہنچ گئے۔ یہ جو قافلہ تھا یہ راستہ بدل کر کے مکہ کی طرف روانہ ہو گیا اور مسلمانوں کے ہاتھ نہیں آیا۔ اس نے خبر یہ بھیج دی کہ بھئی مسلمان ہم لوگوں کے پیچھے ہیں، اس قافلے کو پکڑنے کے چکر میں ہیں، لہذا ہمیں بچاؤ۔ تو ادھر سے ابو جہل کی قیادت میں 1000 کا لشکر جرار، تعداد 1000 اور پورے ساز و سامان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب یہ آگے بڑھے تو ان کو معلوم ہوا کہ قافلہ بچ کر نکل گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن بعض اس میں جذباتی تھے، انہوں نے کہا نہیں اب اتنی دور آ گئے تو لڑے بغیر نہیں جائیں گے۔ اس طرح یہ لوگ آگے بڑھے۔ اب ان کو خوف لگا ہوا تھا، اس لیے کہ مکہ کے قریب ایک قبیلہ رہتا تھا بنو بکر، یہ قریش مکہ کے ہمیشہ مخالف رہتا تھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر اتنا بڑا لشکر لے کر کے ہم لوگ باہر نکل جائیں گے تو ہم لوگوں کے باہر جانے کے بعد کہیں یہ بنو بکر کا قبیلہ مکہ کے اوپر نہ حملہ آور ہو جائے۔ انہوں نے مکمل لوٹنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ابلیس سراقہ ابن مالک کی شکل میں آیا اور اس نے دو باتیں کہیں۔ دو باتیں کیا کیا کہیں؟ اس نے کہا کہ اتنی بڑی تعداد ہے تمہاری، مسلمان تمہارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کچل دو ان کو، اور رہا بنو بکر کی طرف سے جو تمہیں تشویش ہے اس کی گارنٹی میں لیتا ہوں، بنو بکر مکہ کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے۔ اور سراقہ ابن مالک بہت بارسوخ آدمی تھا، یہ شیطان اسی کی شکل میں آیا اور دو باتیں کہیں اور گھیر کر کے میدان بدر میں لے آیا۔ اور جب اس نے فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھا تو الٹے پیروں پھرا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں تو نكص على عقبيه، تو یہ اپنے ایڑیوں کے بل گھوما اور بھاگا۔ کہا انی بریء منک، میں تم لوگوں سے بری ہوں۔ یہ ایسے ہی شیطان مصیبت میں پھنسا دیتا ہے، اور جب انسان مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تم سے بری ہوں، یعنی پہلے بولتا ہے چڑھ جا بیٹا سولی پر، اور جب سولی پر چڑھ جاتا ہے تو کہتا ہے میں تم سے بری ہوں۔ یہ کام ہے شیطان کا۔ لوگوں نے کہا کہ بابا کہاں جا رہے ہیں آپ نے تو کہا تھا ہم آپ کا ساتھ دیں گے، کہاں جا رہے؟ ارے کہا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، انی ارا ما لا ترون، میں فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہو انی ارا ما لا ترون، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، لہذا میرا یہاں سے بھاگ جانا ہی بہتر ہے۔ اور کہنے لگا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس میں ایک مفسر نے بڑا اچھا نکتہ نکالا ہے کہ آدمی صرف زبان سے کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں اتنا کافی نہیں ہے، جب تک کہ وہ فعل معمور اور ترک محظور نہ کرے، کہ اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اس کو نہ کرے اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے نہ بچے۔ تو صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اتنا کافی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ارے بھائی اللہ سے ڈرتے ہو تو اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا اسے کیجئے، اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جائیے۔ آپ تو فعل معمور اور ترک محظور نہیں کر رہے اور زبان سے صرف بول رہے نہیں اخاف اللہ۔ جی میدان جنگ میں آنے سے پہلے
اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر دو نعمتیں فرمائی، دو نعمتیں عطا کی. ایک تو نبی کو خواب میں دکھایا کہ کفار مکہ کا جو لشکر ہے وہ بہت کم ہے. اب یہ خواب جب آپ نے مسلمانوں کو سنایا تو مسلمانوں کی ہمت بڑھ گئی، ارے کم ہے، دیکھ لیں گے ان کو. تو ایک تو آپ کو خواب میں دکھایا گا، وہ خواب آپ نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں ایسا دیکھا ہے. اور دوسری اللہ کی نعمت یہ ہوئی کہ جب یہ آمنے سامنے ہوئے تو مسلمانوں کی نگاہوں میں کفار بہت کم نظر آئے، تو یقیناً اور زیادہ ان کی ہمت بڑھ گئی کہ نبی کا خواب بالکل سچ ہے. اچھا، کفار کی نگاہ میں بھی یہ کم نظر آئے، کفار کی نگاہوں میں بھی یہ کم نظر آئے. اس وجہ سے اللہ نے ان کی نگاہوں میں مسلمانوں کو کم کر کے دکھایا کہ اگر زیادہ دکھائی دے تو کہیں میدان چھوڑ کر کے بھاگ نہ جائیں، باقاعدہ ان کو لڑنا ہی ہے. اور جب لڑائی شروع ہوئی تو اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کی نگاہوں میں مسلمانوں کے لشکر کو بہت بڑا دکھا دیا، کثیر تعداد میں دکھا دیا. ان کی ہمت ٹوٹ گئی اور تھوڑی ہی دیر کے اندر مسلمانوں نے میدان مار لیا. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت. اللہ اکبر. تو ایک مفسر لکھتا ہے، بہت غور سے سنو، کہتا ہے لا تغرک الحسابات المادیۃ فللہ معها معادلات اخرى. یہ جو تمہارے مادی کیلکولیشنز ہیں، دنیاوی کیلکولیشنز ہیں، اس پر دھوکہ مت کھاؤ، اس سے دھوکہ مت کھاؤ، اس پر مغرور مت ہو جاؤ. فللہ معها معادلات اخرى. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دوسرے ایکویشنز ہیں، دوسرے الٹرنیٹیوز ہیں. دیکھو، اور وہی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادیت کے مقابلے میں غیر مادیت کو لا کر کے کھڑا کیا. نہیں، اللہ نے مادیت کے سامنے غیر مادی کو لا کر کے کھڑا کر دیا. کون ہے؟ فرشتے، نور کے بنے ہوئے، مادی تھوڑی ہے، میٹیریلسٹک تھوڑی ہے وہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادے کے مقابلے میں غیر مادہ کو لا کر کھڑا کر دیا. تو فللہ معها معادلات اخرى. تو دنیا کے جو کیلکولیشنز ہیں ان کیلکولیشنز سے دھوکہ مت کھاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دوسرے ایکویشنز بھی ہیں. فللہ معها معادلات اخرى. معادلہ مینس ایکویشنز، الٹرنیٹیوز. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس الٹرنیٹیو، کیسا الٹرنیٹیو تھا؟ لا کر کے کھڑا کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادیت کے خلاف غیر مادی مخلوق کو، فرشتوں کو. اور ایک قلیل تعداد کو ایک کثیر تعداد کے اوپر فتح حاصل ہوئی. اس کے بعد کہا جا رہا ہے اب لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینۃ. اب جو مرے ہلاک ہو وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تو ہاتھی اور چیونٹی کا مقابلہ تھا. مسلمانوں کا فتح یاب ہونا ایک امر ناممکن، ایک امر محال تھا کہ قلیل تعداد میں بے سر و سامان لوگ ایک کثیر تعداد کے اوپر جو اسلحوں سے مزین ہے اس سے کیسے جیت سکتے ہیں. ان کا فتح یاب ہونا در حقیقت ایک خارق عادت چیز تھی، ایسا ہوتا نہیں ہے، امپاسبل تھا. اللہ نے یہاں امپاسبل کو پاسبل کر کے بتایا، یہ بتانے کے لیے کہ اسلام حق ہے، ورنہ قلیل تعداد کو کثیر تعداد کے اوپر فتح نہ دی جاتی. لہذا اب حق واضح ہو گیا ہے. اب جو مرے وہ دلیل کے ساتھ مرے، اور جو زندہ رہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے. حق واضح ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے حق واضح کر دیا، دلیل آ گئی، بینہ آ گیا ہے. اب جو زندہ رہے وہ بینہ کے اوپر، دلیل کے اوپر، اور جو ہلاک ہو وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہو. اس کے بعد کہا گیا کہ میدان جنگ میں ایک کام کرو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. اللہ اکبر. میدان جنگ میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو عام حالات میں تو ہمیں بدرجہ اولا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے. میدان جنگ کے حالات بڑے ہی عجیب قسم کے ہوتے ہیں. وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ جو آدمی جنگ جیتنا چاہے اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنگ میں بھی برابر یاد رکھے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر. کہاں؟ یہ جنگ کا بیان چل رہا ہے، اس میں کہا گیا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو. ایک مفسر لکھتا ہے من اراد الفلاح فلیکثر بالدعاء فلیکثر بالذکر. جو آدمی فلاح چاہے، من اراد الفلاح فلیکثر بذکر اللہ، جو آدمی کامیابی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرے. لہذا اگر آپ کو کوئی کامیابی چاہیے دنیاوی اور دینی تو آپ کو کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے. دیکھیں عین میدان جنگ میں کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کہا کہ ذکر سے دو فائدے ہیں. ایک تو اگر جنگ میں نہیں ہے تو، اور جنگ میں ہے تو. دونوں جگہ پر ذکر کے فوائد ہیں. مفسر لکھتا ہے کہ الذکر ثبات للقلب عند الكرب وللقدم عند الحرب. کتنا اچھا تفسیر ہے. وہ کہتا ہے اگر اللہ کا ذکر کرو گے تکلیف کے وقت تو اللہ تبارک و تعالی
تمہارے دل کو قرار دے دے گا، اور اگر اللہ کا ذکر کرو گے جنگ کے وقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قدم کو قرار دے دے گا۔ تو اگر ثبات قلب چاہیے تکلیف کے وقت تو اللہ کا ذکر کرو، اور ثبات قدم چاہیے اس لیے کہ جنگ میں قدم نہیں اکھاڑنا چاہیے۔ آدمی کا قدم اکھڑ گیا تو سامنے والا میدان مار لے گا۔ تو قدم جمانے کے لیے، دل جمانے کے لیے مصیبت کے وقت ذکر اللہ، اور قدم جمانے کے لیے میدان جنگ میں ذکر اللہ۔ تو اگر دل جمانا ہے تو اللہ کا کثرت سے ذکر، اور میدان جنگ میں قدم کو جمانا ہے تو اللہ کا ذکر۔ تو دونوں جگہ فائدے ہیں، تکلیف کے وقت بھی اور میدان جنگ میں بھی، کرب میں بھی اور حرب میں بھی۔ کرب کہتے ہیں تکلیف اور حرب کہتے ہیں جنگ۔ تو دونوں جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، دونوں جگہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور کہا کہ ایک چیز سے بچو، ولا تنازعوا فتفشلوا، اگر جھگڑا کرو گے آپس میں، اختلاف کرو گے تو ہار لازمی ہے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ایک مفسر لکھتا ہے، بہت اچھا تفسیر لکھتا ہے، ما حل النزاع فی امر الا افشلہ اللہ، کسی معاملے میں بھی اگر جھگڑا ہوا تو سمجھو اس معاملے میں ناکامی لازم ہے، لہذا کسی معاملے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر جھگڑا ہو گیا تو ناکامی رکھی ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ولا تنازعوا فتفشلوا، اگر جھگڑا کرو گے، اختلاف کرو گے تو فتفشلوا، تو ناکامی لازم ہے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اس طرح یہ جنگ بدر کا بیان ختم ہوتا ہے۔